پشاور کے مضافاتی علاقے ارمڑ میں ایک مسجد کے باہر دیسی ساختہ بم کے دھماکے میں مفتی منیر شاکر جاں بحق ہو گئے، 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے مسجد کے باہر دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف اور مشیر صحت احتشام علی نے مفتی منیر شاکر کی شہادت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ علماء کرام پر حملے انتہائی تشویشناک ہیں اور قابل مذمت ہیں، معصوم جانوں کے قاتل انسانیت کے دشمن ہیں۔ ارمڑ دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے ابوبکر صدیق سے۔ ابوبکر، پولیس کو اب تک کیا لیڈز ملی ہیں؟ دیکھیں جی، پولیس جو ہے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ بیسیکلی پشاور کا مضافاتی علاقہ ارمڑ ہے، جہاں پر افطار سے کچھ وقت قبل جو ہے اے ڈی بلاسٹ ہوا ہے، جس میں مفتی منیر شاکر جو ہے وہ ابتدائی طور پر وہ زخمی ہوئے، جسے فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور ہاسپٹل میں جو ہے وہ زخموں کو تاب نہ لیتے ہوئے دم توڑ گئے۔ اور اب جو ہے پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہے اور جائے وقوع سے جو ہے وہ اہم شواہد اکٹھا کر لیے گئے ہیں۔ سی سی پی او قاسم علی خان کا یہ بتانا ہے کہ اس دھماکے کے مین ٹارگٹ جو ہے تو وہ مفتی منیر شاکر ہی تھے، اور پولیس اور سی ٹی ڈی جو ہے وہ مشترکہ طور پر اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی دیگر خبریں آپ کے سامنے لائیں گے۔ کوئٹہ کے علاقے کرانی میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے کرانی میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو موجودہ سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا فائدہ بجلی کی قیمتوں کی صورت میں عوام کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کے نرخوں میں کمی کے حوالے سے ایک جامع اور مؤثر حکمت عملی کے تحت پیکج تیار کیا جا رہا ہے، جس کی تفصیلات کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں رد و بدل کے فرق سے پیدا ہونے والی مالی گنجائش اور دیگر اقدامات سے بجلی کی قیمتوں میں عوام کو بڑا ریلیف دینے کا پیکج تیار ہے۔ بجلی کے نرخوں میں کمی کے حوالے سے پیکج کا اعلان آئندہ چند ہفتوں میں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت سنبھالتے ہی عوامی ریلیف کو ترجیح دینے کا عہد کیا تھا۔ وزیر اعظم نے اگلے چند ہفتوں میں بجلی کے نرخوں میں کمی کی صورت میں ریلیف اور عوام کے لیے مزید آسانیاں فراہم کرنے کے حوالے سے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ریلیف سے نہ صرف بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی بلکہ اس کا اثر مجموعی طور پر مہنگائی پر پڑے گا اور اس میں مزید کمی ہوگی۔ اس ریلیف کے حوالے سے وزیر اعظم بہت جلد قوم کو خود آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں 190 ملین پاؤنڈ یعنی 60 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی دانش یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ کسی سیاسی گفتگو میں نہیں پڑنا چاہتے۔ 100 ایکڑ کا رقبہ دانش یونیورسٹی کے نام مختص کر دیا گیا ہے۔ 14 اگست 2026 کو اس یونیورسٹی کا پہلا سیکشن فعال ہوگا۔ دانش یونیورسٹی میں غریب طلبہ کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ بچوں کو اگر تعلیم نہیں دیں گے تو وہ اپنے دیہات کی دھول میں گم ہو جائیں گے۔ 58-60 ارب روپے کی خطی رقم سے اس کو بنایا جا رہا ہے اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں فارمر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ جنہوں نے کہا کہ اس پیسے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا کہ انہوں نے اب یہ رقم قومی خزانے میں ٹرانسفر کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بدھ سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، جس میں مختلف شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری پر مشاورت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے وفد کا حصہ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیوں میں 9 خوارج مارے گئے۔ ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ کارروائیاں 14 اور 15 مارچ کو محمد اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقوں میں کی گئیں۔ ضلع محمد میں خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے سے 7 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار محمد زاہد اور سپاہی آفتاب علی شاہ نے جام شہادت نوش کیا۔ 37 سالہ زاہد کا تعلق مالکنڈ اور 26 سالہ آفتاب کا تعلق چترال سے تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے مدی میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج ہلاک ہو گئے۔ خوارج سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے محمد میں شہید 2 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی ثانیہ جعفر ایکسپریس پر پروپیگنڈا کر رہی ہے. اتنے روز گزرنے کے بعد بھی بانی پی ٹی آئی نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی. بانی پی ٹی آئی جیل سے اخبارات میں آرٹیکل، پریس ٹاک اور بیانات دیتے ہیں لیکن قومی سانحے پر مذمت نہیں کرتے. سیالکوٹ میں جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے پی سی میں شرکت پر پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پیرول پر لایا جائے. واضح الفاظ میں تو پی ٹی آئی نے نہیں کہا لیکن انہوں نے بانی کی شرکت کو لازمی قرار دیا ہے. اس واقعے کی عمران خان نے جو مذمت نہیں کی اور وہ اندر سے 3-3 4-4 صفحوں کے خط لکھتا ہے، کئی خط لکھے ہیں، اخباروں میں آرٹیکل لکھتا ہے، بیانات جاری کرتا ہے، پریس ٹاک کرتا ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے لیکن اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے جو ایک قومی سانحہ ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے مشروط کیا ہے کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کر کے جو ہے لایا جائے. ایک طرح کا انہوں نے یہ مشروط کیا ہے، صاف واضح الفاظ میں تو نہیں انہوں نے بات کی. پاکستانیوں کے امریکی سفر پر نئی پابندیوں کا خدشہ منڈلانے لگا ہے. ٹرمپ انتظامیہ 43 ممالک کے شہروں پر مشتمل سفری پابندیوں کی نئی فہرست پر غور کر رہی ہے. امریکی اخبار کے مطابق پاکستان کو اورنج لسٹ میں شامل کیا جائے گا جبکہ برطانوی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ پاکستان کو یلو لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے. اورنج لسٹ میں شامل ملکوں کے شہریوں کے امیگرینٹ اور سیاحتی ویزے محدود کیے جائیں گے. کاروبار کی غرض سے آنے والے مسافروں کو شرائط کے ساتھ امریکہ میں داخلے کی اجازت دی جا سکتی ہے. یلو لسٹ میں شامل 22 ممالک کے شہریوں کو تحفظات دور کرنے کے لیے 60 روز کا وقت دیا جائے گا. ریڈ لسٹ میں شامل افغانستان، ایران، شام، یمن اور شمالی کوریا سمیت 11 ملکوں کے شہریوں پر امریکہ کے ہر قسم کے سفر پر پابندی ہوگی. تاہم امریکی حکام کی مطابق یہ فہرست حتمی نہیں ہے. مختلف سفارتی اور سیکورٹی ادارے اس پر نظر ثانی کر رہے ہیں. سفارت خانوں اور انٹیلیجنس اداروں کی سفارشات پر بعض ممالک کی درجہ بندی میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے. باضابطہ اعلان وائٹ ہاؤس کی حتمی منظوری کے بعد متوقع ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ گرین کارڈ ہولڈرز کو امریکہ میں مستقل رہائش کا حق حاصل نہیں. آئندہ مہینوں میں بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی متوقع ہے. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں وینس کا کہنا تھا کہ گرین کارڈ ہولڈرز امریکی شہریوں جیسے حقوق کے مالک نہیں. حکومت کسی کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کرے تو اسے رکنے کا کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہوگا. انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں 95% کمی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوڈنٹ ویزا کے حامل افراد پر بھی سختی کی جائے گی. Or a green card holder, even if I might like that green card holder, doesn't have an indefinite right to be in the United States of America, right? American citizens have different rights from people who have green cards, from people who have student visas. And so my attitude on this is, this is not fundamentally about free speech. And to me, yes, it's about national security, but it's also more importantly about who do we, as an American public, decide gets to join our national community. And if the Secretary of State and the President decide this person shouldn't be in America, and they have no legal right to stay here, it's as simple as that. I think we'll certainly see some people who get deported on student visas if we determine that it's not in the best interest of the United States to have them in our country. So yeah, I don't know how high that number is going to be, but you're going to see more people. افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی عہدے سے مستعفی ہو گئے. سراج الدین حقانی نے افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخونزادہ کو استعفیٰ بھجوا دیا. میڈیا رپورٹ کے مطابق سراج الدین حقانی کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے. طالبان قیادت کے اندرونی اختلافات استعفے کی وجہ بتائے جا رہے ہیں. سراج الدین حقانی کی وزارت کی ذمہ داریوں سے طویل غیر حاضری بھی استعفے کی وجہ ہے. حقانی نیٹ ورک اور طالبان کی مرکزی قیادت کے درمیان خواتین کے حقوق کے معاملے پر بھی اختلافات ہیں. سراج الدین حقانی کے مستعفی ہونے کے بارے میں طالبان حکومت کا بھی کوئی بیان نہیں آیا. کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں واٹر پمپ کے قریب شارع پاکستان پر ڈاکو نے آن لائن بائک سروس رائڈر سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی. مزاحمت پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے. کراچی کے علاقے کورنگی سیکٹر 6 میں ڈکیتی میں مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا. کراچی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 5 میں ڈکیتی میں مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا. کراچی کے علاقے پاپوش نگر چاندنی چوک پر ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا. کراچی کے علاقے اتحاد ٹاؤن ماربل فیکٹری کے قریب پولیس مقابلہ ہوا. ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. 3 ملزمان فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق ملزمان کی فائرنگ سے 2 فیکٹری ملازمین بھی زخمی ہوئے. ملزمان فیکٹری میں ڈکیتی کی نیت سے داخل ہوئے تھے. دریائے سندھ سے کناز نکالنے کے منصوبے کے خلاف آج بھی سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے, ریلیاں نکالی گئیں اور دھرنے دیے گئے. دریائے سندھ سے کینال نکالنے کے منصوبے کے خلاف عوامی تحریک نے نو کوٹ میں ریلی نکالی. احتجاجی ریلی میں خواتین کارکنان کی بھی بڑی تعداد شریک تھی. جام شوروں میں آل سندھ سنگیت کار ایسوسی ایشن نے احتجاج کیا. احتجاج میں فنکاروں, شاعروں, موسیقاروں نے شرکت کی. فنکاروں نے رقص اور گیت گا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا.
بدین میں دریا بچاؤ تحریک کی جانب سے گولارچی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ نوشیرو فروز میں لاکھا روڈ، نیو جتوئی اور دیگر علاقوں میں مظاہرے کیے گئے۔ سانگڑ میں ڈیموکریٹک اتحاد کی کال پر نواب شاہ روڈ پر میر پور چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پریس کلب سانگڑ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ٹھٹا میں گسٹر کی کال پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مکلی میں ریلی کے شرکاء نے کراچی شاہراہ پر دھرنا دیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سندھ میں پانی کی قلت پہلے ہی ایک بڑا مسئلہ ہے، کینال نکالنے پر صوبے میں پانی کا شدید بحران پیدا ہو جائے گا۔ سربیا میں طلبہ نے صدر الیگزینڈر ووچک اور ان کی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ دارالحکومت بلغراد کی سڑکوں پر لاکھوں طلبہ نے احتجاجی ریلی نکالی۔ طلبہ احتجاج کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی۔ سربیا میں حکومت مخالف مظاہرے 4 ماہ پہلے شروع ہوئے تھے، جب گزشتہ برس نومبر میں زیر تعمیر ریلوے اسٹیشن کی چھت گرنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کی بدعنوانی اور نااہلی کے سبب یہ حادثہ ہوا۔ حکومت نے بے امنی پھیلانے والے مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کی وارننگ دی ہوئی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف برطانیہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا مظاہرہ ہوا۔ فلسطینی پرچم تھامے غزہ جنگ ختم کرنے کے نعرے لگاتے ہوئے ہزاروں افراد نے لندن میں ریلی نکالی۔ مظاہرے میں صہیونی مخالف بین الاقوامی یہودی نیٹ ورک کی بھی شرکت۔ مظاہرین کا حکومت برطانیہ سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں 2.5 کروڑ نمازیوں اور زائرین کی مسجد الحرام آمد۔ سعودی میڈیا کے مطابق ماہ رمضان کے پہلے 10 روز میں 55 لاکھ سے زیادہ افراد نے عمرے کی ادائیگی کی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کو روح پرور مناظر۔ نماز جمعہ میں 80,000 سے زیادہ نمازی شریک ہوئے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ہندو انتہا پسندوں کے حملوں کے خدشے کے پیش نظر جمعے کے روز ہولی کے تہوار پر حساس علاقوں کی مساجد اور مزارات کو ترپالوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ تصاویر اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت نے کئی علاقوں میں نماز جمعہ کے اوقات کار بھی تبدیل کروا دی ہے۔ حکومتی اہلکاروں نے صرف ضلع شاہجہاں پور میں 75 سے زیادہ مساجد اور مزارات کو ترپالوں سے ڈھک دیا۔ ہولی کی وجہ سے ضلع سنبھل کی شاہی جامع مسجد سمیت ریاست کی کئی مساجد میں نماز جمعہ کا وقت 2 بجے کے بعد کر دیا گیا۔ مقامی انتظامیہ نے مسلمان شہریوں کو گھروں میں رہنے کے اعلانات بھی کیے۔ آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی کے سالانہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سرمد علی آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی کے صدر منتخب ہو گئے۔ ناز آفرین سہگل سینئر نائب صدر، شہاب زبیری APNS کے نائب صدر، اطہر قاضی سیکرٹری جنرل، محسن بلال جوائنٹ سیکرٹری اور نوید کاشف فائنانس سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے T20 میچ کے لیے پاکستان ٹیم نے دوسرے دن بھی بھرپور ٹریننگ سیشن کیا۔ کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ پاکستانی فینس ٹیم کی کارکردگی سے خوش نہیں۔ ٹیم نے قوم کے اور نہ ہم نے اپنی توقعات کے مطابق کرکٹ کھیلی۔ اب ایک نئی ٹیم ہے اور کوشش کریں گے کہ اچھے نتائج دیں۔ پاکستان نیوزی لینڈ T20 سیریز سے پہلے ہیگلے اوول گراؤنڈ میں روایتی ویلکم تقریب ہوئی، جس میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں کرائسٹ چرچ کے قدیمی موری ٹرائب قبائل کی روایات اور تاریخی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ تقریب کے بعد پاکستان ٹیم نے ہیگلے اوول میں 3 گھنٹے پریکٹس کی۔ پہلے فزیکل وارم اپ ہوئے، پھر نیٹ سیشن میں بولرز اور بیٹرز خوب جان مارتے نظر آئے۔ محمد حارث وکٹ کیپنگ کے پریکٹس میں مصروف دکھائی دیے۔ پاکستان T20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ پاکستانی فینس ٹیم کی کارکردگی سے خوش نہیں۔ نئی ٹیم ہے، امید ہے اچھے نتائج آئیں گے۔ فینس کا جو اس ٹائم ظاہری بات ہے وہ تھوڑے سے ہم سے خوش نہیں ہے، اور ان کا بنتا بھی ہے کیونکہ ہم نے ویسی کرکٹ نہیں کھیلی جیسے وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ایون ہم نے ویسی کرکٹ بھی نہیں کھیلی جیسے ہم خود سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ پرفارمنس کا اوپر نیچے ہونا کرکٹ کسی بھی کرکٹر پہ آ سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے دونوں آؤٹ اسٹینڈنگ بالرز ہیں اور ان کا کافی کی رول رہے گا ہماری سیریز میں۔ نئے کرکٹر ہم نے ٹرائی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ دونوں ظاہری بات ہے ان کی پرفارمنسز جو ہیں وہ پاکستان سے کافی بہترین ہیں۔ تو ابھی نیا ایک کوشش کی ہے کہ نیا کمبینیشن میں ہمیں کوشش کی جائے۔ گول جو ہے وہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہی ہے۔ یہ ساری سیریز کمنگ سیریز، یہ سیریز بھی اسی کو لے کے پریپریشن ہم نے رکھی ہوئی ہے اور کوشش کریں گے یہ جو سیریز ہیں ان کو پریپریشن کے طور پر یوز کیا جائے، لیکن اینڈ آف دا گول جو بڑا گول ہے وہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہی ہے۔